بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ دوستو آج ہم بنا رہے ہیں بریانی، جو کہ دیگی بریانی بھی کہلاتی ہے۔ دیگی بریانی کی ریسیپی آج ہم آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بریانی بڑے مزے کی بنتی ہے، ہر گھر میں بنائی جاتی ہے۔ آج آپ کو بریانی کی ریسیپی بتا رہے ہیں۔ اس کے کافی سارے نام ہیں: دیگی بریانی، بمبئی بریانی، کراچی بریانی، حیدرآبادی بریانی۔ ہر کوئی اسے مختلف ناموں سے جانتا ہے، لیکن سب کا ایک ہی طریقہ ہے بنانے کا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی۔ ہم نے 1 پاؤ گھی لیا ہے، اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے۔ اس کے اندر پھر 3 بڑے سائز کے پیاز ڈال دینے ہیں۔ 1 پاؤ گھی، 3 بڑے سائز کے پیاز، ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے، 4-5 منٹ تک فرائی کرنا ہے۔ پیاز کا رنگ براؤن ہو جائے تب تک اس پیاز کو اس گھی میں یا آئل میں فرائی کرنا ہے۔ یہ ہمارے پیاز فرائی ہو رہے ہیں، اس کو 4-5 منٹ کے لیے ڈھک دینا ہے۔ تو اس کے لیے جو مسالہ جات یوز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ 1 چمچ لال مرچ، 1 چمچ ادرک پاؤڈر، 1 چمچ ہلدی پاؤڈر، 2 چمچ لہسن پاؤڈر، 1 چمچ زیرہ، 1 چمچ کسوری میتھی، 1 چمچ دھنیا پاؤڈر، 2 چمچ نمک، یا اپنے ذائقے کے حساب سے۔ یہ آپ نے اکٹھے کر لینے ہیں سارے مسالے جات۔ اب ہم گوشت، جو کہ 1 کلو ہے، چاول بھی ہم نے 1 کلو کے بنا رہے ہیں۔ ہمارے پیاز براؤن ہو چکے تھے، اس میں ہم نے 1 کلو گوشت ڈال دیا ہے۔ پیاز کو اچھی طرح سے براؤن ہونے دینا ہے۔ اب ہمارے گوشت کو پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ دوستو یاد رہے، 1 کلو چاول اور 1 کلو گوشت کی ہم بریانی بنا رہے ہیں۔ گوشت کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے۔ اب اس کو وہ مسالہ جات ڈالتے ہیں جو آپ کو بتائے ہیں شروع میں، یہ سارے اس میں ڈال دیں گے۔ اس چکن میں اکٹھے ہی ڈال دینا ہے سب کو۔ 2 سے 3 منٹ تک بھنائی کرنی ہے گوشت کی، تاکہ مسالہ جات مکس ہو جائیں اور مسالہ جات کا کچا پن دور ہو جائے۔ اس کو چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ مسالہ جات ہمارے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور ان کا کچا پن دور ہو جائے۔ یہ دیکھیں دوستو، ہمارے مسالہ تیار ہو رہا ہے بریانی کے لیے۔ اب ہم اس میں جو ٹماٹر ایڈ کر دیں گے، 1 پاؤ ٹماٹر اور 4 سے 5 لال مرچ اسی مسالہ میں، چکن مسالہ میں ڈال دینے ہیں۔ چار سے 5 منٹ کے لیے اس کو ہم پکنے دیں گے تاکہ ہمارا اچھی طرح سے پک جائے۔ اس کو ڈھک بھی دیں گے۔ 4 ہری مرچ بھی ہم نے اس میں ڈالی تھی، 4۔ اب اس میں 1 ڈبہ بریانی مسالہ بھی مکس کر دینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی بریانی مسالہ لے کر بازار سے ڈال سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اچھا والا ہو۔
یہ ہم نے مسالہ اس میں آدھا ڈبہ ابھی ڈال دیا ہے، آدھا ڈبہ اس 1 منٹ کے بعد پھر سے ڈالیں گے۔ اس کو ابھی اچھی طرح سے مکس کر دیں۔ 1 کلو چاول 1 کلو چکن میں 1 پورا ڈبہ مسالے کا بریانی مسالہ ڈال دینا ہے، اس کو اچھی طرح سے مکس بھی کر لینا ہے۔ دوستو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ دیکھیں آدھا ڈبہ ہم نے پہلے ڈال دیا تھا اور اب آدھا ڈبہ 1 منٹ کے وقفے کے بعد ہم نے دوبارہ اس میں ڈال دیا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں۔ اس دوران ہمارا چکن بھی اچھی طرح سے فرائی ہو رہا ہے۔ چکن کی بھنائی کر لینی ہے چکن تاکہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے۔ یہ دیکھیں ہمارا مسالہ کافی تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم تقریباً 1 پاؤ پھینٹی ہوئی دہی ڈال دیں گے۔ دہی کو پہلے سے پھینٹ لینا ہے تاکہ اس کے اندر پھٹیاں نہ بنیں۔ لوگوں کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ ہم دہی ڈالتے ہیں تو وہ پھٹیاں بن جاتی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دہی کو پہلے ہی پھینٹ لیں۔ اب اس دہی کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ 4 سے 6 منٹ اس کو اسی طرح پکنے دیں گے۔ اس کا ڈھکنا اوپر ڈال دیں گے تاکہ دہی کا پانی خشک ہو جائے اچھی طرح سے۔ دوستو ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے، بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہم 3 لیٹر 3 کلو پانی اور اس میں 3 چمچ نمک کے ڈال دیں گے۔ اس کو ہم نے پتیلے میں ڈال دیا ہے اور چولہے پہ چڑھا دیا ہے تاکہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے پانی۔ اس پانی کے اندر ہم نے جو چیزیں ڈالی ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ اب اس میں تھوڑا سا پودینہ، گرم مسالہ اور آدھا چمچ زیرہ بھی اس گرم پانی میں کے ساتھ مکس کر لینا ہے۔ اس سے خوشبو بھی اچھی آتی ہے اور ذائقہ بھی اچھا بنتا ہے۔ اب ہم اس میں 1 چمچ آئل یا گھی ڈال دیں گے۔ ہم آئل یوز کرتے ہیں تو آئل اس میں ڈال دیں گے، اس سے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں۔ اب میں نے اس پانی کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے۔ آئل اسی لیے ڈالتے ہیں کہ ایسے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں اور نیچے لگتے نہیں ہیں۔ چاول ہم نے پہلے ہی آدھا گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیے تھے۔ اب ہم نے پانی اس کا علیحدہ کر لیا ہے، چاول علیحدہ کر لیے ہیں۔ اب یہ 1 کلو چاول ہیں، اس پتیلے میں جو کہ گرم ہو رہا تھا پانی جس میں، اس میں ڈال دیں گے۔ یہ مسالہ جات بھی اس میں تھے۔ یہ چاول ہم نے اسی پتیلے میں ڈال دینے ہیں۔ کوشش کریں کہ چاول کا ایک دانہ بھی باہر نہ رہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ایک ایک دانہ اس کے اندر مکس کر دیں، ایک دانہ بھی آپ کا باہر نہ گرے، یہ آپ کی کوشش ضرور ہونی چاہیے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے چاول اچھی طرح سے بنیں۔ یہ ہم نے سارے چاول ڈال دیے۔ اب ہم اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے پکنے دیں گے چاول کو، اور اس کا ڈھکنا اس کے اوپر ڈال دیں گے، کور کر دیں گے ڈھکنے سے تاکہ یہ اچھی طرح بن جائیں۔ یہ تقریباً 15 سے 20 منٹ اس کو لگیں گے۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں کہ ہمارے کس طرح بنے ہیں۔
15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں دوستو. اب دیکھیں یہ ہمارے چاول کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں. ہمارے چاول تقریباً 90% پک چکے ہیں. باقی 10% ہم اس کو جب دم دیں گے اس میں پک جائیں گے. اب ہم نے چاولوں کا پانی علیحدہ کر لیا ہے, چاول علیحدہ کر لیے ہیں, پانی علیحدہ کر لیا. اچھا چھلنی کی مدد سے چاولوں کو علیحدہ کر لیا, پانی الگ ہو گیا ہے. اسی پتیلے میں جس میں ہم نے چاول بوائل کیے تھے اس میں ہم تھوڑا سا جو ہم نے پہلے مسالہ بنا کے رکھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا نیچے تہہ میں ڈال دیں گے. پتیلے کی تہہ میں تھوڑا سا, زیادہ نہیں ڈالنا. اور اس کے اوپر چاول کی ایک تہہ لگا دیں گے. جس طرح دیکھ رہے ہیں ہم اس کے اوپر چاول ڈال رہے ہیں. یہ اس طرح کے ہم نے ایک تہہ بنا لینی ہے. اس سے تہہ والے بریانی بنتی ہے جو کہ دیگی بریانی بھی کہلاتی ہے. اب اس کے اوپر پھر سے ہم نے وہ مسالہ جو ہم نے پہلے بنایا تھا وہ مکس اوپر ڈال دیں گے اس تہہ کے اوپر. دو سے 3 چمچ بڑے وہ اس میں مکس کر دیں گے مسالے کے. اس مسالے کے اوپر پھر سے ایک تہہ دیں گے چاول کی. وہ جو مسالہ ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ایک چاول کی ایک اور تہہ ڈال رہے ہیں ہم. یہ تہہ در تہہ بریانی بنتی ہے. اس کو تہہ والی بریانی بھی کہتے ہیں. دوستوں آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کرنا. اسی ریسیپی کو اگر آپ فالو کریں گے تو بڑے مزے کی بنتی ہے یہ بریانی. یہ دیکھیں ہم ایک اور تہہ ڈال رہے ہیں اس چاولوں کے اوپر اور مسالہ ڈال رہے ہیں. اب اس مسالے کے اوپر پھر سے ہم چاول کی ایک تہہ بنائیں گے. یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر چاول ڈال دیے ہیں. ہماری تہہ بن چکی ہے. ہم نے 3 سے 4 تہہ بنائی ہیں, یہ چوتھی تہہ ہے. پھر سے ہم جو تھوڑا سا بچا ہوا تھا مسالہ وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے. اور تھوڑے سے ہمارے چاول بھی بچے ہوئے ہیں وہ اس مسالہ کے اوپر ڈال دیں گے. یہ ہماری چوتھی تہہ بن جائے گی. یہ ہم نے ایک کلر لیا ہے زردہ کلر جسے بولتے ہیں, چٹکی بھر زردہ کلر ہے. اس میں 3 چمچ پانی مکس کیا. یہ کلر ہم اس بریانی کے اوپر ڈال دیں گے. اوپر والی تہہ پہ جو کہ چاول کی اوپر والی تہہ اس میں مکس کر دیں گے. یہ نیچے خود بخود مکس ہوتی جائے گی. یہ دیکھیں ہم نے اس میں کلر ایڈ کر دیا ہے. اب اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ 15 سے 25 منٹ تک دم پہ رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ. تو دوستو دیکھیں گے ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے. بڑے مزے کی بریانی بنی ہے. یہ دیکھیں کھلے کھلے چاول ہیں, نیچے لگے بھی نہیں ہیں اور بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ بڑے مزے کی ریسیپی ہے. بہت مزے کے چاول بنے ہیں ہمارے بریانی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نیچے سے اس کو مکس کر رہے ہیں تہہ کو تاکہ سارے چاول مکس ہو جائیں. یہ بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے. آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کرنا. ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا. ایسی بریانی جو کہ آپ کو ریسٹورنٹ میں بھی نہیں ملے گی شاید.
ضرور گھر میں ٹرائی کرنا اور ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کرنا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.